بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کتاب الطہارہ میں آج پہلے ہمارے پاس جو موضوع زیر بحث آئے گا انشاءاللہ وہ ہے برتنوں کے متعلق مسائل. کیونکہ برتن ان میں ہم کھاتے پیتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی ضروری ہے. اسی طرح شریعت میں کن برتنوں کا استعمال جائز ہے اور کن کا استعمال جائز نہیں ہے، یہ تمام امور اس موضوع کے تحت انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. تو سب سے پہلے ایسے برتنوں کا بیان ہے جن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے. سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اہل اسلام کے لیے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ ایک تو مال کا اسراف ہے، مال کا ضیاع، اور دوسرا تکبر ہے. اسراف اور تکبر کی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے تاکہ اسراف نہ ہو اور اس وجہ سے تاکہ لوگ تکبر سے محفوظ رہیں، ان برتنوں کے استعمال سے منع کیا گیا. اور اب بھی یا ماضی میں بھی جو بڑے مالدار لوگ تھے وہ اس طرح کے برتن ازراہ تکبر استعمال کرتے تھے. تو سونا چاندی یہ قیمتی دھاتیں ہیں جن کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اور اگر مال زیادہ ہو تو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کر دینا چاہیے. تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نبی السلام نے فرمایا کہ حریر اور دیباج استعمال نہ کرو. حریر عام ریشم کو، اور دیباج یہ ذرا موٹا یا ذرا اسپیشل قسم کا ریشم ہوتا ہے، تو کسی قسم کا ریشم بھی استعمال نہ کرو، کسی قسم کا ریشم نہ پہنو. یہ مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، جبکہ خواتین کے لیے اس کا جواز ہے. اسی طرح فرمایا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں مت پیو، یہ سب کے لیے حرام ہے. مرد و خواتین سب کے لیے حرام ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کی پلیٹوں میں کھانا کھاؤ. فرمایا یہ متکبرین اور کفار کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کی ایسے برتنوں کے ساتھ مہمان نوازی فرمائے گا. اور اس کی وعید میں کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذی یشرب فی آنیۃ الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے. سخت وعید ہے جو نبی السلام نے یہاں پر بیان فرمائی. باقی اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس کو چاندی کے تار سے جوڑنا جائز ہے. جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا ایک برتن ٹوٹ گیا تو آپ نے اس کو چاندی کے تار کے ساتھ جوڑ دیا. جی، اگر برتن ٹوٹ جائے تو اس کو چاندی کے تار سے جوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا، آپ نے اسی ٹوٹی ہوئی جگہ میں چاندی کا ایک تار لگا کر اس کو جوڑ لیا. یعنی بطور جوڑنے کے اس طرح کی دھات کو استعمال کر سکتے ہیں. سونے چاندی کے برتن حرام ہے. اس طرح اس کے علاوہ جو بھی دھاتوں کے برتن ہیں سب جائز ہیں. لوہے کے ہوں، تانبے کے، پیتل کے، مٹی کے، یا کسی بھی دھات کے، وہ جائز ہیں، حرام نہیں ہے. بس وہی بات ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور اگر عصر حاضر میں کوئی بہت قیمتی دھات کے برتن بنائے جائیں تو شریعت کا جو مزاج ہے، جو سونے چاندیوں کے برتن کے استعمال میں حرمت کی وجہ ہے، اس علت کے پیش نظر ان کو مکروہ یا حرام قرار دیا جا سکتا ہے. بہت قیمتی دھات کے برتن یا بہت ازراہ تکبر ایسے برتن استعمال کرنا، تو تکبر تو ہر صورت میں حرام ہے. تکبر حرام ہے. اور اس کے علاوہ ایسی چیز استعمال کرنا جس میں خام خواہ مال کا ضیاع ہو اور مال کا اسراف ہو، اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. جی، تانبے اور پیتل وغیرہ کے برتن استعمال کرنا جائز ہے. جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. وہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تانبے کے ایک بڑے پیالے میں پانی پیش کیا اور آپ نے اس سے وضو فرمایا.
تو تانبے وغیرہ کے برتن اس وقت بھی عام استعمال کیے جاتے تھے. ہمارے ہاں یہ دھات تانبا اور پیتل استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ بہت یہ بھی مہنگی اور قیمتی دھات ہے. اتنا مہنگا تو نہیں، لیکن عام طور پہ برتنوں میں اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کی جگہ پر دیگر برتن آ گئے ہیں. اور برتنوں کے استعمال میں جو شریعت نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. اور ڈھانپ کر رکھنا تب لازم ہے جب ان کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز ہو. اگر کھانے پینے کی چیز نہ ہو پھر ڈھانپنا لازم نہیں ہے. البتہ اوندے کر کے رکھ دیے جائیں، ڈھانپ دیے جائیں بہتر ہے، یا ویسے ہی جیسے پلیٹیں ایک سائڈ پہ کر کے رکھ دی جاتی ہیں. تو پلیٹ وغیرہ تو ویسے نہیں ڈھانپی جاتی، ان کو ایک سائڈ پہ یوں یعنی رکھ دیا جاتا ہے. تو ڈھانپنا تب لازم ہے جب ان کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، اگر نہیں ہے تو پھر لازم نہیں ہے، پھر ویسے پڑے رہے. ہاں اگر ڈھانپے نہیں ہیں تو ان کو استعمال سے پہلے پھر دھو لیا جائے یا ان کے اندر پانی پھیر لیا جائے، تاکہ اگر کوئی خاک ہے یا اگر کسی حشرات الارض میں سے کسی کے داخل ہونے کا خدشہ ہے تو وہ زائل ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے پینے کی چیز آپ کے پاس لائی جاتی، آپ باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے اس کو ڈھانپ کر لایا کرو. جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک انصاری صحابی ابو حمید رضی اللہ عنہ مقام نقی سے نبی علیہ السلام کے پاس دودھ کا برتن لے کر آئے. تو آپ نے دیکھا تو وہ ڈھانپا ہوا نہیں تھا. آپ نے فرمایا الا خمرتہ ولو ان تعرض علیہ عودن، کہ بھئی اس کو آپ نے ڈھانپا کیوں نہیں؟ اگر اس کا اوپر کور نہیں تھا یا ڈھکنا نہیں تھا تو اوپر کوئی لکڑی وغیرہ ہی رکھ لیتا، کوئی لکڑی یا کوئی لکڑی کی کوئی چیز ہی رکھ دیتا، لیکن ڈھانپ کے لے کے آتا. اسی طرح رات کو جب برتن رکھے جائیں تو شریعت نے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیا، یعنی جب برتنوں میں کھانے پینے کی چیز ہو. جب کھانے پینے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو یا کھانے کی، جیسے پانی کی بوتل ہو تو اس کو اوپر اس کے کور اور اس کو بند رکھا جائے. اسی طرح جو بھی کھانے کی چیز ہے ان کو ڈھانپ کر رکھا جائے. البتہ جو چیزیں فریج میں رکھی جاتی ہیں ان کو ڈھانپنا لازم نہیں ہے، کیونکہ فریج خود ایک کور ہے جو چیزوں کو کور کر لیتی ہے. البتہ ویسے اگر صحت کے طور پر یا میڈیکلی بہتر محسوس ہوتا تو ڈھانپ لیا جائے، وگرنہ فریج خود ایک کور ہے باقی اشیاء کے لیے. باہر اس لیے لازم ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پڑ جائے جو نقصان دہ یا مضر ثابت ہو انسان کے لیے. باقی ہر جگہ ڈھانپ لیا جائے تو ویسے تو بہتر ہے. البتہ اگر اوپن میں کوئی برتن رکھا ہے کچن میں یا باہر تو اس کو ڈھانپنا رات کو سونے سے پہلے یہ لازم ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا. اس کے بعد ہے کافروں کے برتن استعمال کرنے کا مسئلہ. اس سے پہلے ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کریم نے مشرکین کو یا کفار کو نجس قرار دیا، لیکن وہ نجاست حصی نہیں ہے بلکہ ان کے عقیدے کی، ان کے کفر کی نجاست مراد ہے. اس سے کفار کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ملنا، ان سے ہاتھ اگر ضرورت پڑے تو مصافحہ کرنا، یا ان کے قریب بیٹھ جانا، یا کافرہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ خلوت ہوگی تو ان کے جسم وہ نجس نہیں ہوتے. البتہ اہل کتاب یا کفار کے ساتھ اہل اسلام کی بے جا دوستی اور خواہ مخواہ ان سے تعلقات بڑھانا اور اپنے اسلام کو نیچا دکھانا یا ان کے قریب ہونا بلا کسی مصلحت کے، یہ مناسب نہیں ہوتا. بلا مصلحت کے مناسب نہیں. ہاں اگر کوئی دعوت کی مصلحت ہو یا کوئی ان کے اسلام کے قریب کرنے کی ان کو مصلحت ہو تو پھر ایسا کوئی جواز ہو سکتا ہے. تو کافروں کے برتن ویسے نجس نہیں ہوتے، لیکن چونکہ وہ اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتے، اسلامی آداب کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہمارے طہارت اور نجاست کے مسائل ہیں ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں، نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ اکثر شراب وغیرہ بھی ان کے ہاں جائز ہوتی ہے، شراب وغیرہ پیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور بغیر ذبح کی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گوشت وغیرہ بھی استعمال کرتے ہوں. تو اس طرح کی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ان کے برتن نجس ہو سکتے ہیں، ناقابل استعمال ہو سکتے ہیں. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اہل کتاب کے یا کفار کے برتن بلا وجہ سے استعمال نہ کرو، بلکہ اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو ان کو دھو کر استعمال کرو. یہ بار بار کیمرہ کیوں بعض بھائی آن کرتے ہیں، کبھی آن کرتے ہیں کبھی آف کرتے ہیں؟ تو کلاس کے آداب کا خیال رکھیں. ایک دفعہ ایک بات سمجھا دی گئی ہے کہ جب آپ کلاس میں انٹر ہوں تو آپ کا کیمرہ اور آپ کا آڈیو یعنی وہ بند ہونا چاہیے، اسپیکر اور کیمرہ بند ہونا چاہیے. تو اسپیکر بالکل آن نہ کریں، خیال رکھیں اس چیز کا.
جی، تو کافروں کے برتن استعمال کرنے کے بارے میں یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں اور ان کے برتنوں میں کھا لیتے ہیں۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے بتایا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے علاقے میں رہتے ہو اور ان کے برتنوں میں کھا پی لیتے ہو، تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تمہیں ان کے علاوہ برتن مل جائیں تو ان کے برتنوں کو مت استعمال کرو، اور اگر تم ان کے علاوہ برتن نہ پاؤ اور ان میں کھانا پڑ جائے تو دھو کر استعمال کرو۔ دھو کر استعمال کرنے کی وجہ کیا؟ وہ شراب پی سکتے ہیں، شراب حرام ہے۔ اسی طرح وہ جو گوشت کھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر ذبح کیے کھائیں یا استعمال کریں، شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، یا وہ اللہ کا نام نہ لیتے ہوں۔ تو اہل کتاب کے تو ذبیحہ کھانے کی ویسے اجازت ہے، اور عام طور پر وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمدن وہ بسم اللہ نہ پڑھیں بعض دفعہ۔ اس کے علاوہ جو دیگر کفار ہیں ان کا ذبیحہ تو ویسے حرام ہے، اور ان کے استعمال کردہ برتن ظاہر ہے کہ وہ نجس ہوں گے اور قابل استعمال نہیں۔ اسی طرح ایک بات ہے کہ گھروں میں بعض لوگ وہ عیسائی، کرسچن یا کسی اور مذہب کی کوئی خادمہ یا خادم رکھ لیتے ہیں کام کاج کے لیے، جو گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ برتن بھی دھوتے ہیں اور اس گھر میں رہتے ہیں اور گھر کے سارے معاملات اور کام وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ ان کے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں ویسے جو بہتر ہے وہ یہ کہ اول تو ہمیں اہل اسلام کو اپنے قریب کرنا چاہیے، اور جو مسلمان ہیں ان کو فائدہ دینا چاہیے۔ اسلام کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کام ہم اہل اسلام کو دیں، کیونکہ بہت سی مسلم خواتین اور مسلم حضرات بھی وہ بڑے غریب ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، تو ان کو ایسے کام پر رکھ لیا جائے تاکہ ان کو ہم سے فائدہ ہو۔ تو اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے ساتھ محبت کا اور کفار سے بلا وجہ کی قربت نہ رکھنے کا یہ ایک اصول شریعت میں مقرر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ اسلام کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ خواتین خاص طور پر ان کے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، ان میں ماہواری کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اسلام کے آداب کا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے۔ اور ہم تو کسی کی خلوت میں کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ تم نے ہاتھ دھویا ہے کہ نہیں، اپنی صفائی کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں۔ نہ ہم کسی کو پرکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو حکم دے سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ خفیتاً اہل اسلام سے عداوت رکھتے ہوں اور جان بوجھ کر نجاست پھیلاتے ہوں، اور جان بوجھ کر ہمیں غلیظ چیزیں پیش کرتے ہوں اور غلاظت پھیلاتے ہوں، تو ان پر اعتماد بھی یعنی مشکل ہوتا ہے۔ ان پر اعتماد بھی مشکل ہوتا ہے۔ چلو اعتماد ہو بھی جائے تب بھی وہ اسلام کے آداب طہارت کا ظاہر خیال نہیں رکھیں گے، اور خاص طور پر خواتین وہ اپنے ایام میں وہ اس طرح کے مسائل کا خیال رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، ہم اس چیز کو نہیں جانتے۔ تو وہی برتن دھوتی ہیں، وہی کھانا سرو کرتی ہیں، اور وہی گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا بچوں کی تربیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ مسلمان اور غیر اسلامک، اہل اسلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مسلم غیر مسلم سب ایک جیسے ہیں، کہ جیسے مرضی کسی کے ساتھ ربط رکھا جائے، تعلق رکھا جائے۔ ظاہر کہ بچوں کو بھی وہ سنبھالتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، بچوں کو کھلاتی ہیں، سارے کام نپٹاتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت پر بھی خلل ڈالتے ہیں۔ ان وجوہات سے گھروں میں غیر مسلموں کو جاب وغیرہ نہیں دینا چاہیے، خاص طور پر جو گھر کے کام کاج ہیں، جو گھر کے کام کاج ہیں ان پہ ترجیحی طور پر اہل اسلام ہی کو رکھنا چاہیے، اور غیر مسلموں سے قدرے دوری ہی بہتر ہے۔ تو کافروں کے برتنوں کا یہ مسئلہ اس حدیث میں سمجھ آ گیا، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے آداب طہارت کیا خیال نہیں رکھتے اور نہ اس کو جانتے ہیں، اور وہ کیسے ذبیحے کھاتے ہیں اور کس طرح کے جانور استعمال کرتے ہیں۔ ذرا اگر وہ چلو حلال جانور ذبح بھی کرتے ہیں، لیکن اہل کتاب یا دیگر وہ تو خنزیر بھی کھاتے ہیں، ان کے ہاں تو حرام حلال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو کوئی چیز نجس بھی کھا سکتے ہیں، یا دیگر وہ ان کے امور ہوتے ہیں، تو ان کے برتن استعمال یعنی عموماً نہیں کیے جا سکتے۔ امام باغوی نے کہا کہ کفار کے برتن اس وقت دھونا ضروری ہے جب ان کی نجاست کا یقین ہو، لیکن اگر غالب گمان ہو کہ یہ پتہ نہیں یہ نجاست کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں، تب بھی بلا وجہ سے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے تھے تو کہتے ہیں ہمیں مشرکوں کے جو برتن اور مشکیزیں وغیرہ ملتے تھے، ہم انہیں زیر استعمال لے آتے تھے، اور اس میں عیب نہیں ہم سمجھتے تھے، کیونکہ جو مشکیزیں وغیرہ ہوتے ہیں ایک دفعہ اگر دھو لیے تو کافی ہے، ایک دفعہ اگر دھو لیے تو ان کے اگر برتن یعنی ہتھے چڑھے ہیں یا وہ مال غنیمت میں آئے ہیں یا مل گئے ہیں تو ظاہر ان کو توڑا تو نہیں جائے گا، یا مشکیزیں ان کو پھینکا تو نہیں جائے گا،
تو دھونے وغیرہ کے بعد ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ابو صالب الخشنی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسی لوگوں کی ہنڈیوں کے بارے میں پوچھا کہ مجوسی آتش پرست لوگ ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والوں کو مجوسی کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو سجدے کرتے ہیں، یہ بھی ایک گروہ ہے۔ ان کی ہنڈیوں کے بارے میں پوچھا گیا جس میں وہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان پوہا غسلن وطبخوا فیہا، فرمایا کہ دھو کر ان کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو، پھر اس میں پکا سکتے ہو۔ تو آپ نے دھو کر صاف کرنے کا حکم دیا۔ ونہا ان کل ذی سبع ذی ناب سبع ذی ناب، اور آپ نے ہر درندہ جو کچلی والا ہو، جس کے نکیلے دانت ہوتے ہیں، آپ نے ان کو کھانے وغیرہ سے منع کیا، کیونکہ درندے حرام ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابن حجر وہ صحیح بخاری کے شارح ہیں اور مسلمانوں کی فقہا میں، اہل اسلام کی فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا قول ہے، کہتے ہیں مجوسیوں کے برتنوں کا حکم اہل کتاب کے برتنوں سے مختلف، یعنی تمام کفار کا حکم ایک جیسا ہے۔ اس لیے اگر علت ان کے ذبیحہ کا حلال ہونا ہے جیسے کہ اہل کتاب کا، تو پھر کوئی اشکال نہیں، اور اگر ان کا ذبیحہ حلال نہیں تو پھر یعنی مجوسیوں کا ذبیحہ ہم حرام سمجھتے ہیں، تو پھر وہ برتن جن میں وہ اپنے ذبیحے پکاتے اور ڈیلتے ہیں، وہ مردار پڑنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بس اہل کتاب بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ لوگ نجاست سے دور رہنے کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ ان برتنوں میں خنزیر وغیرہ پکاتے ہیں اور شراب بھی رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ اسلام کے حلال حرام کے اصولوں کو فالو نہیں کرتے، اس لیے ہم کفار کے برتن وغیرہ مطلقاً استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی برتن وغیرہ کے بارے میں جو بحث تھی۔ آخر میں مسلم نے ایک بات کہی کہ رات کو پیشاب کے لیے برتن رکھنا جائز ہے۔ یہ قدیم دور میں جب گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، تو بزرگ لوگ جو اس طرح کا کوئی چیز رکھ لیتے تھے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ جیسے امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت لکڑی کا ایک کوئی برتن رکھا تھا جس میں آپ پیشاب کر لیتے تھے، کیونکہ باہر نکلنا ظاہر کہ مشکل ہے۔ تو اگر اس کنسپٹ کو لیں جو قدیم دور ہے، تو اس میں اس طرح کا کوئی وجہ نظر آتی تھی۔ آج کل تو خیر اس کی کوئی وجہ نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی ماحول ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے قضاء حاجت کے مسائل۔ اس میں قضاء حاجت کے مسائل اور آداب و احکام سارے آئیں گے۔ اسلام نے ہمیں ہر طرح سے تربیت دی ہے، اور ہماری طہارت یہ دین میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ اور شروع میں ہم نے حدیث پڑھی تھی الطہور شطر الایمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو اور طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ تو طہارت کے کا خیال رکھنا اور آداب الخلاء کا خیال رکھنا اور قضاء حاجت کے مسائل کا خیال رکھنا اسلام کی اہم تعلیم ہے، اور یہ اس قدر اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ صحابہ کو تعلیمات دی ہیں کہ کس طرح سے قضاء حاجت کرنی ہے، اور ہاتھ کون سا استعمال کرنا حرام ہے، اور اگر پانی کے علاوہ مٹی استعمال کرنی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اور کپڑوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور یہ سارے آپ نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ اور آپ نے اس طرح کے آداب سکھانے سے پہلے فرمایا ہے کہ حدیث میں، فرمایا انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، کہ میری امت کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں۔ جیسے والد اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے نا، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے قضاء حاجت کرنی ہے، اور کیسے استنجا کرنا ہے، واش روم میں کیسے جانا ہے، اور ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے۔ تو ہم سب اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور میں تمہارے لیے ایک والد کے مقام پر ہوں، میں تمہیں ایسی تعلیم دیتا ہوں جیسے والد یا والدہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے۔ تو نبی اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی، ظاہر ہے کہ آپ ہمارے لیے، ساری امت کے لیے اب سب سے بڑے ہیں۔ تو آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا ہمیں اپنے والدین کی تعلیمات کو فالو کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور والدین بھی اسلامی تعلیمات نبی اسلام سے سیکھ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے قضاء حاجت کے مسائل میں اور استنجا کے مسائل میں ذرا بھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی وہ عذاب کا اور عذاب قبر کا باعث بنے گی۔ آگے اس پر انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ سب سے پہلے جو قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے، اگر بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات کے شر سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ جنات یہ شیطانی طاقتیں یہ زیادہ نجس مقامات پر انسان پہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے ان سے محفوظیت طلب کر لیتا ہے اور ان کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے ان اشیاء سے، پھر اللہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر خلوت میں اور اس طرح کے ماحول میں یہ شیاطین اور جنات انسان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔
عام طور پر اسلام کے آداب طہارت کی مخالفت اور ان اشیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہی شیاطین اور جنات حاوی ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان دیتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھی جائے جب بھی داخل ہونے سے پہلے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ پڑھنے کے آگے دلیل آ جائے گی، اور عام طور پہ یہ دعا ثابت ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ان کی مادہ سے، یعنی جننیوں وغیرہ سے۔ یہ اس کی ترجمہ لکھا ہے۔ اور پھر بسم اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، وہ اس حدیث میں ہے، یعنی اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ عام طور پہ ہم بسم اللہ نہیں کہتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک، عام طور پہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ پڑھنے کا رجحان کم ہے، جبکہ اس کا فائدہ اس حدیث میں ہے۔ اس حدیث کو بعض نے ضعیف کہا، بعض حسن کہتے ہیں، بہرحال یہ حسن درجے کی روایت ہے، قابل عمل ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا: ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ جنات کی آنکھوں میں اور بنی آدم کے سطر میں پردہ ہو جاتا ہے، جسم میں پردہ ہو جاتا ہے، کہ جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو یہ جنات آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، اور ان کی غلیظ نظروں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے ہر انسان خود کو ایسی نظروں سے محفوظ ہی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے اور ان کی نگاہوں سے اللہ انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس طرح سنس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ نبی الاسلام جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور نکلتے وقت جو دعا ہے معروف ہے، مستحب ہے کہ جب بیت الخلاء سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں: غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اور یہ مغفرت چاہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، اور آپ نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے۔ تو اس وقت انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو اس لیے آپ غفرانہ کا کہتے تھے۔ اور بعض آداب کا تعلق ہے وہ قدیم طریقہ قضاء حاجت سے، کہ جب لوگ باہر کھیتوں میں یا باہر نکلتے تھے، اب یہ متروک ہے، لیکن قدیم دور میں یہ بہت تھا۔ اس کے کچھ آداب کا بیان ہے کہ جب آدمی کسی کھلی جگہ پر آ جائے تو مستحب ہے کہ دور چلا جائے، حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ شریعت نے اوجھل ہونے کی تعلیم دی ہے، اور کسی کے سامنے کوئی برہنہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ دور نکل جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ پاتا۔ اسی طرح جب انسان کھلے مقام پہ ہو تو تب یہ بھی ادب یہ تبھی ہے جب انسان کھلے مقام پہ ہو۔ مستحب یہ کہ آدمی جب تک زمین کے قریب نہ جائے کپڑا نہ اٹھائے۔ یہ کپڑا نہ اٹھائے جب چادر استعمال کرے پھر کپڑا اٹھایا جاتا ہے، اور چادر نہ ہو جو ہم پاجامے وغیرہ پہنتے ہیں، یہ کپڑا نیچے کیا جاتا ہے۔ اور بیت الخلاء میں کوئی حرج نہیں ہے، جب انسان چاہے اپنی آرام سے کپڑا وہ ہٹا سکتا ہے، لیکن جب کھلے مقام پہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ دور سے کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اسے زمین کے قریب ہو کر کپڑا اٹھانے کا شریعت نے حکم دی۔ یہ بھی تبھی ہے جب کھلے مقام پہ ہو۔ بس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے آپ اپنا کپڑا اٹھاتے نہیں تھے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے جو اہم ادب ہے قضاء حاجت کا، کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت نہیں کرنی چاہیے۔ صحرا یا کسی اور کھلی فضا میں قضاء حاجت کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا یا پشت کرنا حرام ہے۔ البتہ یہاں مصنف نے لکھا گھروں یا تعمیر شدہ طہارت خانوں میں اس کی رخصت ہے۔ اب رخصت پر ہم انشاءاللہ تبصرہ کریں کہ رخصت ہے یا نہیں، پہلے جو کتاب میں ہے یہ پڑھ لیں۔ اور ویسے نبی الاسلام نے عموماً جو حکم دیا ہے، آپ کا حکم یہی ہے کہ جب بیت الخلاء کے لیے جاؤ یا قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ یا پشت مت کیا کرو، مشرق مغرب میں گھوم جاؤ۔ یہ مشرق مغرب میں گھومنا یہ اہل مدینہ کے لیے، ہمارا تو قبلہ مغرب کی جانب ہے، تو ہم شمال جنوب میں گھومیں گے۔ اہل مدینہ کے لیے آپ نے حکم دیا، ان کا قبلہ شمال جنوب میں، تو ہمارا قبلہ چونکہ مشرق مغرب میں ہے، اس لیے ہم مشرق مغرب کی طرف نہیں پھر سکتے، ہم شمال جنوب کی طرف پھریں گے۔ تو خیر اس حدیث میں آپ نے مطلقاً، یعنی بہر صورت، اس دیکھیے حدیث آپ کے سامنے ہے، فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ، تو قبلہ کی طرف رخ مت کرو، چہرہ مت کرو، ولا تستدبروها، اور نہ ہی قبلہ کی طرف پشت کرو، لیکن اپنا رخ پھیر لو۔ اب اس حدیث میں آپ نے فرق نہیں کیا، نہ صحرا کا اور نہ بیت الخلاء کا۔
اس میں آپ نے صحرا یا بیت الخلاء کا فرق نہیں کیا۔ اس دور میں بھی گھروں میں کچھ نہ کچھ بیت الخلاء کچھ بنے ہوتے تھے، اور صحرا میں بھی لوگ نکلتے تھے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فہم اس حدیث سے یہی ہے کہ وہ مطلق طور پر بیت الخلاء میں بھی قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے کو حرام سمجھتے تھے، جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم شام پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بیت الخلاء وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، ہم ان میں گھوم کر بیٹھتے تھے اور اللہ سے استغفار کرتے۔ اب بیت الخلاء میں بھی کہتے کہ ہم اپنا رخ چینج کر لیتے تھے۔ ابو ایوب انصاری جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے اس سے یہی سمجھا۔ صحابہ میں تھوڑا اختلاف تھا اس مسئلہ میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور کئی صحابہ کا موقف تھا کہ وہ مطلق طور پر بیت الخلاء میں بھی اور کھلی جگہ پر بھی بیت اللہ کی طرف منہ یا پشت کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، حرام یا مکروہ سمجھتے تھے، اور یہی موقف راجح ہے۔ راجح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی اسلام نے جو فرمایا ہے، ہمارے لیے جو حکم جاری کیا ہے، اس میں آپ نے فرق نہیں کیا کہ تم اگر بیت الخلاء میں ہو تو منہ یا پشت کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، اور کھلے عام میں بیٹھو تو اس سے پرہیز کرو۔ آپ نے کوئی فرق نہیں کیا، آپ نے عموماً یہی بیان کیا ہے۔ اور جو دیگر حدیث یہاں پر دو حدیث آگے آ رہی ہیں، وہ پڑھ لیں پھر ہم مزید وضاحت کرتے ہیں۔ یہ نبی اسلام کے فعل سے ثابت ہے کچھ کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ یا پشت کی ہے، جیسے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے اپنے آپ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے قضاء حاجت کرنے سے منع کیا۔ کہتے پھر میں آپ نے دیکھا ایک مرتبہ کہ آپ کی وفات سے 1 سال پہلے آپ کا منہ قبلہ کی طرف تھا اور آپ پیشاب کر رہے تھے، یعنی کہیں دور کوئی نظر پڑی ہے، اس طرح انہوں نے محسوس کیا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابو ایوب انصاری کی حدیث جابر کی حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے، مگر معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ ابو ایوب کی حدیث ایسے فرد کے بارے میں ہے جو کسی صحرا یا ویرانے میں ہو، جبکہ جابر کی حدیث کا تعلق تعمیر شدہ عمارات سے ہے۔ یہ جمہور کا، یہ اکثر علماء کا انداز ہے کہ جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو ایوب کی حدیث کو محمول کیا جائے گا کھلی جگہ پر، اور حضرت جابر کی حدیث کو معمول کیا جائے گا یعنی بیت الخلاء پر۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جابر نے وضاحت تو نہیں کی کہ وہ بیت الخلاء میں انہوں نے آپ کو دیکھا، اور پھر بیت الخلاء میں کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ؟ تو یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کھلے میں ایسے بیٹھے ہوں۔ اب آپ کا فعل اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے انسان سے غلط فہمی سے بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھنے والے کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، دور سے دیکھنے والے کو، ظاہر کے قریب سے تو نہیں دیکھا ہوگا، تو دور سے دیکھنے والے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور نبی اسلام کو بیٹھنے میں بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی یعنی احتمالات یا ایسے امکانات آپ کے فعل میں ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ایک حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام منع کیا کرتے تھے، تو پھر ایک دفعہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کی چھت پہ گیا، جو نبی اسلام کی زوجہ محترمہ ہے، تو وہاں کوئی قضاء حاجت کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی اوپر چھت کے اوپر، تو نبی اسلام وہاں بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے اوپر سے ان کو سر دکھائی دیا ہو یا انہوں نے اندازہ کیا ہو کہ آپ بیٹھے تھے اور آپ کی پشت وہ بیت اللہ کی طرف تھی۔ بس عبداللہ بن عمر کا اس لیے موقف تھا کہ گھروں میں اور عمارات میں اس کی اجازت ہے۔ اب نبی اسلام کا یہ فعل ہے، اور آپ نے یہ جو فعل کیا ہے، یعنی ویرانے میں کیا یا گھر میں کیا، آپ نے خلوت میں کیا، ظاہر آپ نے خلوت میں کیا، اس حالت میں بندہ تنہا ہوتا ہے، خلوت میں ہی وہ قضاء حاجت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فعل کسی کے لیے بیان نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے امت کے لیے بیان کے طور پر یہ فعل کیا ہے، نہ امت کے سامنے کیا ہے۔ اتفاقاً یہ جابر کی نظر پڑی صحرا میں یا کھلے میں یا عمارت میں، یا عبداللہ بن عمر کی نظر پڑی، اتفاقاً انہوں نے دیکھا اور یہ بات، اس بات کو محسوس کیا۔ اب نبی اسلام کا یہ فعل آپ کے حکم کی تخصیص کر سکتا ہے کہ نہیں؟ حکم تو آپ کا عام ہے ہر حالت میں، حکم تو آپ کا یہی ہے جو ہمارے لیے ہے کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ یا پشت مت کرو، اور آپ نے کبھی کسی قولی حدیث میں ایسا نہیں فرمایا کہ تمہیں بیت الخلاء میں اس کی اجازت ہے اور صحرا میں اس کی ممانعت ہے۔ آپ نے اپنے فرمان میں کہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ جو آپ کا فعل ہے اس میں جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی سے ہو، یا صحابی نے دور سے دیکھا، یا صحابی کو سمجھ نہ آیا، یا آپ کو بیٹھنے میں غلط فہمی ہو گئی، اس طرح کی کچھ یعنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر خاص طور پر آپ کا یہ بیٹھنا یہ صحابہ کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے، اور نہ ہی امت کے لیے آپ نے اس کو بیان کے طور پر ایسا فعل کیا ہے، جو بیان حکم کے طور پر جو ایک فعل نہ ہو، اس کو ہم ایک قول کے سامنے بطور تعارض کے پیش کر کے اس کو ہم حجت نہیں بنا سکتے۔ یہ قول ہمارے سامنے اور قول مضبوط ہے، بس ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے، اور دیگر صحابہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کئی ایک صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اس لیے محتاط موقف یہی ہے کہ انسان کھلے میں ہو یا صحرا میں ہو،
جہاں بھی ہو محتاط موقف یہی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ یا پشت مت کرے۔ اور پھر ایک بات اور ہے، اگر انسان صحرا میں بھی بیٹھے تو کون سا بیت اللہ سامنے ہوتا ہے؟ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان وہ بہت سی عمارتیں ہیں، ظاہر ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں عمارتیں ہوں گی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان کروڑوں عمارتیں ہو سکتی ہیں، بہت عمارتیں ہیں، درمیان میں بڑے بڑے سمندر حائل ہیں، بڑے صحرا حائل ہیں، بہت دور جا کے بیت اللہ آتا ہے، تو کون سا بیت اللہ سامنے ہے؟ تو کیا فرق ہے اس کے یعنی چار دیواری کے اندر بیٹھے ہیں کھلے میں بیٹھے ہیں، درمیان میں بڑی رکاوٹیں حائل ہیں۔ اور پھر ایک بات اور کہ نبی اسلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع کیا ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے، اور آپ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے یہ سخت گناہ ہے، اور روزے قیامت اس کا تھوک اس کے چہرے پر ہوگا، یعنی آپ نے سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ اور تھوکنے میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ صحرا کا یا آبادی کا فرق ہے، جبکہ تھوکنا وہ قضاء حاجت کرنے سے ایک خفیف بات ہے، ایک ہلکی بات ہے، تو تھوکنا مطلقاً ممنوع ہے، انسان اپنے گھر میں ہو، بیت الخلاء میں ہو یا وہ کھلے میں ہو، جب وہ مطلقاً ممنوع ہے تو یہ ہم قضاء حاجت میں پھر کیوں فرق کرتے ہیں؟ یہ تو اس سے غلیظ کام ہے، اس سے زیادہ سخت اور شدت کا کام ہے۔ اس لیے بہر صورت راجح موقف یہی ہے کہ ہمیں گھروں کے اندر بیت الخلاء بناتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور کعبے کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ہم کہیں بھی کھلے میں ہوں یا گھروں میں بیت الخلاء میں ہوں قبلہ کی طرف منہ یا پشت نہ کریں، واللہ اعلم۔ باقی جمہور کا موقف اپنی جگہ پر، اور ایک موقف علماء کا موجود ہے کہ بیت الخلاء میں اجازت ہے، لیکن اجازت مشکوک فی ہے، اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہے، اور یہ سب تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے یہ کہ لوگوں کے رستے میں یا سائے میں رفع حاجت حرام عمل ہے۔ کہ قدیم دور میں کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے تھے جو تہذیب سے ناشنا ہوتے، کہ کہیں بھی بیٹھ کر قضاء حاجت کر لیتے، اب بھی کئی جاہل یا وہ جڈ قسم کے لوگ کہیں بھی بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جہالت کی اور بد تہذیبی کی علامت ہے، تو شریعت نے ایسی بد تہذیبیوں سے منع کیا کہ رستوں میں لوگوں کے قریب یا جہاں پہ لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں یا جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں پر ایسی غلاظت نہ پھیلائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ لعنت کے دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، یہ دو کام یہ ہیں کہ جو لوگوں کے رستے میں یا ان کے سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے، جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں پر وہ نجاست پھیلاتا ہے۔ اسی طرح جو قضاء حاجت کے آداب میں سے غسل خانے میں جہاں پر انسان غسل کرتا ہے وہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ اگر ٹوائلٹ بنا ہو، جیسے ہمارے یہاں اٹیچ بات ہوتا ہے، اس میں ٹوائلٹ بھی ہے ایک طرف نہانے کی جگہ، وہ الگ بات ہے، اس میں ٹوائلٹ الگ ہے اور نہانے کی جگہ الگ ہے، تو ٹوائلٹ ذرا تھوڑا قدرے فاصلے پہ ہونا چاہیے، بالکل اوپر اس کے شاور نہیں ہونا چاہیے، ایک سائڈ پہ ہو اگر تو پھر ٹوائلٹ الگ ہے، وہاں پر قضاء حاجت کی جا سکتی ہے، اور سائڈ پہ شاور ہے یا نہانے کی جگہ ہے تو وہاں پہ غسل کر لیا جائے۔ لیکن اگر صرف غسل خانہ ہی ہے، وہیں پر انسان پیشاب کرے وہیں پہ نہائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں، انسان کو وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر خام خواہ سے نجاست پھیلتی ہے، اور یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ جناب حمید بن عبد الرحمن حمیدی کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جو رسول اللہ کی مجلس مبارک سے اسی طرح فیض یاب ہوا تھا جس طرح سے برہنہ، یعنی تقریباً 3 4 سال جس کے اللہ کے نبی کے ساتھ صحبت رہی، وہ صحابی بیان کرتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم تشتا احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی ہر روز کنگھی کرے یا اپنے غسل کے مقام پر پیشاب کرے۔ یہ جو ہر روز کنگھی کرنے کا مسئلہ ہے، اس کو علماء نے ویسے کچھ مکروہ خیال کیا مردوں کے لیے، اور بعض نے اس کنگھی کو محمول کیا جو نبی اسلام جیسے کنگھی یا عرب جیسے بال رکھتے تھے، لمبے بال، اب مرد حضرات اگر لمبے بال رکھیں تو روزانہ اگر ان کو دھوئیں، ان کو صاف کریں، ان کو کنگھی کریں، زلفوں کو سنوارتے رہیں، تو اس پہ خاصا وقت لگتا ہے۔ پھر بھی اور پھر شریعت کا مزاج یہ بھی ہے کہ یہ بننا سنورنا مردوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کا کام ہے، عورتیں روزانہ کنگھی کریں، ان کو ممنوع نہیں ہے، یہ وہ اپنے شوہر کے لیے خاص طور پر گھر میں بن سور کے رہیں تو ان کے لیے مستحب ہے۔ البتہ مردوں کا کام نہیں کہ ہر وقت کنگھی کیے وہ بن سور کے پھرتے رہیں، البتہ بالوں کو سیدھا کرنے میں حرج نہیں، تو اگر بال لمبے رکھے ہوں کسی مرد نے اور ان کو سنوارنے میں، ان کو کنگھی کرنے میں وقت صرف ہوتا ہو، تو ہر وقت اس کا اہتمام نہ کرتا رہے، اس کا ہر وقت اہتمام کرنا مردوں کے لیے یہ مکروہ خیال کیا گیا۔ اور دوسرا ہے کہ آپ نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ اس طرح کھڑے پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے، یہ تو جہالت ہے، جابر کی حدیث ہے کہ آپ نے کھڑے پانی میں پیشاب، بلکہ چلتے پانی میں پیشاب کرنا یہ بھی جہالت ہے، کیونکہ صاف پانی کو کوئی آلودہ جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ اصل میں نبی اسلام بعض اعمال بعض دفعہ کر لیتے تھے، ایک آدھ مرتبہ،
بیان جواز کے لیے۔ تو پیشاب کر کے انسان اگر پیشاب کی چھینٹوں سے صاف ہے اور پراپر جگہ ویسے بنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے، اور بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جیسے مغربی لباس ہے، جیسے یہ پینٹ وغیرہ ہے، اس میں بیٹھ کر پیشاب کرنا وہ ظاہر ہے کہ مشکل ہوگا، واللہ عالم، ہمیں تو اس سے کوئی سامنا نہیں، نہ ہم ایسا لباس استعمال کرتے ہیں۔ تو مغربی لباس سے حتی الامکان خاص طور پر نماز کے اوقات میں پرہیز ہی کرنا چاہیے، یہ کوئی اتنا ساتر لباس نہیں ہوتا۔ تو خیر ایسے بعض لباس جس میں انسان کے لیے بیٹھنے میں پریشانی ہو، یا ویسے مقام اگر ایسا ہو، یا ویسے انسان اگر پیشاب کی چھینٹوں سے صاف ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے، یا بعض کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے اور وہ سیٹ والا واش روم نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کر لے، تو کسی وجہ ہو سے یا بغیر وجہ سے بھی کھڑے ہو کر، جب کہ جسم چھینٹوں سے محفوظ رہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ یہ نبی السلام کی حدیث موجود ہے، کہتے بیٹھ کر پیشاب کرنا افضل ہے۔ افضل اس لیے کہ اکثر معمول نبی السلام کا یہی تھا، اکثر آپ کا معمول یہی تھا، عائشہ یہی بیان کرتی ہے، اس لیے کہ اس صورت میں چھینٹے پڑنے سے، بیٹھ کر چھینٹے پڑنے سے بچاؤ زیادہ رہتا ہے۔ باقی کھڑے ہو کر اگر کوئی پیشاب کرتا ہے اور چھینٹوں سے محفوظ ہے تو جائز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی وسلم کے ساتھ تھا، آپ ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر پہنچے، یعنی روڑی جہاں پر وہ لوگ پھینکتے تھے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے، میں آپ سے دور ہٹ گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ کیونکہ آپ نے پانی طلب کرنا تھا، کہتے میں آپ کے قریب دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مزہ کیا۔ باقی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، بس پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں، اور سطر کا پورا خیال رکھے، اور اگر انسان خلوت میں ہے اور وہ اس طرح آسانی سے پیشاب کر سکتا ہے اور چھینٹوں کا خدشہ نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا انکار کر دیا۔ ایک عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ نے ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا۔ اور حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے نہیں دیکھا، اس لیے کہ انہوں آپ نے گھر میں کبھی نہیں کیا تھا، گھر میں ایسا کبھی نہیں کہ اسی حضرت عائشہ انکار کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ بعض امور کا انکار اگر کریں اور بعض صحابہ اس کو بیان کریں تو صحابہ کی ہم بات کو لیتے ہیں، کیونکہ باہر جو آپ عمل کرتے تھے صحابہ اس کو دیکھتے تھے، حضرت عائشہ کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ حافظ ابن حجر نے اس کی یہی وضاحت کی ہے۔ اس طرح پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا واجب ہے، اور اگر کوئی ان کی چھینٹے سے اجتناب نہ کرے تو عذاب قبر کا باعث ہوگا۔ اس طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا وغیرہ منع ہے۔ آگے کچھ آداب ہیں آسان سے، آپ چاہیں تو پڑھ لیں، باقی اکثر کا تعلق باہر قضاء حاجت سے یا ڈیلے وغیرہ کے استعمال یا مٹی کے استعمال سے۔ ان میں سے کچھ کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو میٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، ابھی بند ہو جائے گا یہ۔ بارک اللہ فیک۔ وقت گائے کلاس میں آیا کریں اور ٹائم پر آئیں، اور بعد میں ریکارڈنگ ضرور سنا کریں، بعض چیزوں کی وضاحت وہ کتاب میں نہیں ہوتی، وہ ریکارڈنگ میں آپ کو انشاءاللہ بہتر چیزیں سمجھ آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔